دنیا کی سب سے طاقتور قوم۔ یہ 2000 سال قبل مسیح کی بات ہے کہ جب طوفان نوح علیہ السلام کی تباہی کے بعد اللہ تعالیٰ نے سرزمین عرب پر ایک ایسی قوم پیدا فرمائی جو دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور، مضبوط و توانا افراد پر مشتمل تھی۔ یہ لوگ جسمانی خوبصورتی، سرخ و سفید رنگت اور وجاہت میں اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے۔ مال و دولت کی فراوانی، شاندار تہذیب و تمدن، شان و شوکت سمیت دنیا کی ہر نعمت و آسائش انہیں میسر تھی۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ان جیسی کوئی اور قوم اور ملکوں میں پیدا نہیں کی۔ حضرت ابن عباس اور مقاتل سے منقول ہے کہ ان کے قد 6 گز کے یا 18 فٹ تھے۔ قوم عاد سے متعلق تفصیل سوائے قرآن کریم کے کسی اور مذہبی یا کسی قدیمی تاریخی کتب میں نہیں ملتی، اس لیے اس قوم کی حالت کا نقشہ قرآن کریم کے ذریعے ہی بن سکتا ہے یا پھر ان اثریات کے ذریعے جو محققین علم الاثار نے ان کے بارے میں حاصل کیے ہیں۔ قوم عاد کا ذکر قرآن کریم کی 9 سورتوں میں کیا گیا ہے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ عاد نام کا ایک شخص حضرت نوح علیہ السلام کی چوتھی نسل میں ان کے بیٹے سام کی اولاد میں سے تھا، چنانچہ اس شخص کی اولاد اور اس کی پوری قوم عاد کے نام سے مشہور ہو گئی۔ بعض کتب میں اس شخص کا شجرہ نسب یوں بیان کیا گیا ہے: عاد بن اوز بن ارم بن سام بن نوح علیہ السلام، اور وہ عرابی تھے جو بہت لمبے اور مضبوط ستونوں پر قائم کردہ عالی شان محلات میں رہا کرتے تھے۔ قرآن کریم نے انہیں ارم ذات العماد یعنی ستونوں والے کے نام سے یاد کیا ہے۔ ارم ان کا بہت خوبصورت شہر تھا جس کے آثار 1984 عیسوی میں خلائی شٹر چیلنجر کی مدد سے دریافت کیے گئے ہیں۔ یہ علاقہ آج کل عمان کا حصہ ہے۔ بحیرہ عرب اور بحیرہ احمر کے درمیان عمان، حضر موت، بحرین اور مغربی یمن تک ایک وسیع صحرا ہے جسے صحرائے الاحقاف کہتے ہیں۔ یہ دنیا کی عظیم صحراؤں میں سے ایک ہے جس کا رقبہ ایک محتاط اندازے کے مطابق 6,50,000 مربع میٹر ہے۔ اس صحرا میں سفید اور باریک ریت کے ہزاروں فٹ اونچے پہاڑ نما ٹیلے ہیں جہاں کوئی بھی چیز پھینکی جائے تو منٹوں میں غائب ہو جاتی ہے۔ کسی زمانے میں یہ دنیا کا سرسبز و شاداب علاقہ تھا اور وہاں یہ قوم آباد تھی۔ آج یہ بھیانک صحرا اللہ تعالیٰ کی کھلی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ وہ ارم جو ستونوں والے تھے جن کی مانند کوئی قوم اور ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ ارم عاد کے دادا کا نام تھا، جیسا کہ ان کے شجرہ نسب میں بیان کیا گیا ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد تحریر فرماتے ہیں کہ عام مورخین کا خیال ہے کہ ارم قوم عاد کے شاہی خاندان کا لقب تھا۔ قوم عاد اپنی تعمیرات میں ستونوں کو خصوصی اہمیت دیتی تھی اور دنیا میں ستونوں پر بڑی بڑی عمارتیں کھڑی کرنے کا طریقہ سب سے پہلے انہوں نے ہی شروع کیا تھا۔ حالیہ دور میں ایک شہر کے جو زیر زمین آثار دریافت ہوئے ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ اس شہر کی فصیل پر 30 ستون یا مینار بنائے گئے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ شہر شداد نے خصوصی اہتمام کے ساتھ بسایا تھا جو اس قوم کا بہت بڑا بادشاہ تھا۔ قد و قامت اور جسمانی قوت کے لحاظ سے دنیا میں ان کا کوئی ثانی پیدا نہیں ہوا۔ اس طرح اس قوم نے جس معیار اور جس انداز کی تعمیرات کی، ایسی تعمیرات اس سے پہلے دنیا میں کسی اور قوم نے نہیں کی۔ شاید اسی لیے یہ جگہ شداد کی جنت ارضی کے نام سے تاریخ میں مشہور ہے۔ مولانا مفتی محمد شفیع بیان کرتے ہیں کہ بعض مفسرین نے فرمایا کہ ارم اس جنت کا نام ہے جو عاد کے بیٹے شداد نے بنائی تھی، اور اسی کی صفت ذات العماد ہے کہ وہ ایک عظیم الشان عمارت بہت سے ستونوں پر قائم ہوئی اور سونے چاندی اور جواہرات سے تعمیر کی گئی تاکہ لوگ آخرت کی جنت کے بدلے اس نقل جنت کو اختیار کر لیں۔ مگر جب یہ عالی شان محلات تیار ہو گئے اور شداد نے اپنی رسائے مملکت کے ساتھ اس میں جانے کا ارادہ کیا تو ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا اور وہ سب ہلاک ہو گئے اور وہ محلات بھی مسمار ہو گئے۔ اس اعتبار سے اس آیت میں قوم عاد پر آئے ایک خاص عذاب کا ذکر ہوا ہے جو شداد بن عاد اور اس کی بنائی ہوئی جنت پر نازل ہوا۔ ایک اور روایت کے مطابق عاد کے بیٹے شداد نے جب جنت کے نام اور خصوصیات سے متعلق سنا تو اس نے زمین پر ایسے ہی جنت بنانے کا ارادہ کیا اور اردن کے کسی صحرا میں تعمیرات کا کام شروع کر دیا، اور مسلسل 300 برس کی شب روز محنت کے بعد
دنیا میں ایک خوبصورت جنت بنا دی جس میں شاندار محلات اور نہریں آبشاریں بھی۔ شداد کی عمر 900 سال ہو چکی تھی۔ ایک دن اس نے قوم عاد کے لوگوں کو جنت کے دیدار کی دعوت دی۔ وقت مقررہ پر وہ عظیم جم غفیر کے ساتھ اپنے جنت کی جانب روانہ ہوا۔ ابھی شہر ارم کے عالی شان دروازے کے قریب ہی پہنچا تھا کہ رب ذوالجلال کے عذاب نے آ گھیرا۔ یوں شداد اپنی جنت کے ساتھ زمین میں زندہ دفن ہو گیا۔ اس واقعے پر علماء کرام کی مختلف رائے ہے۔ بتوں کے پجاری طوفان نوح علیہ السلام کے بعد قوم عاد ہی وہ پہلی قوم تھی جو بتوں کی پجاری بنی۔ مختلف کتب میں ان کے بتوں کے مختلف نام بیان کیے گئے ہیں۔ مورخین کی رائے کے مطابق ان کے معبود بھی قوم نوح علیہ السلام کی طرح پتھر کے 5 بت یعنی ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر ہی تھے۔ کفر و شرک کے سمندر میں غرق قوم عاد کی بدعمالیاں جب اپنی انتہا کو پہنچ گئیں تو اللہ تعالیٰ نے انہی کی قوم کے ایک نیک اور صالح بندے کو ان پر پیغمبر بنا کر مبعوث فرمایا۔ یہ حضرت ہود علیہ السلام تھے جن کا تعلق قوم عاد سے ہی تھا۔ صحیح ابن حبان میں حضرت ابو ذر نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک طویل حدیث روایت فرمائی ہے جس میں انبیاء اور رسولوں کا ذکر ہے۔ اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ انبیاء میں سے 4 انبیاء عربی ہیں، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام اور تمہارا نبی اے ابو ذر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت ہود علیہ السلام عاد کی سب سے معزز شاخ خلود کے ایک خوبصورت اور وجیہ شخص تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان سے کہا، بھائیو، ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں۔ قوم عاد کے سرداروں نے جواب دیا، تم ہمیں احمق نظر آتے ہو اور ہماری نظر میں تم جھوٹے ہو۔ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا، میں رب العالمین کا پیغمبر ہوں اور اللہ کا پیغام تم تک پہنچاتا ہوں۔ تو کہنے لگے، تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں جنہیں ہمارے باپ دادا پوجتے تھے اور ہم صرف ایک ہی اللہ کی عبادت کریں۔ اگر تم سچے ہو تو جس عذاب سے ہمیں ڈراتے ہو وہ لے آؤ۔ حضرت ہود علیہ السلام مسلسل 50 برس یا اس سے بھی زیادہ عرصہ انہیں واعظ و نصیحت کرتے رہے۔ کبھی انہیں اللہ کے عطا کردہ نعمتیں یاد دلاتے تو کبھی عذاب الہی سے ڈراتے، کبھی طوفان نوح علیہ السلام کی ہولناکیوں کا ذکر فرماتے، لیکن وہ غرور و تکبر میں اندھے بہرے بنے رہے۔ انہیں اپنی طاقت پر بڑا ہی گھمنڈ تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ قوم عاد ناحق ملک میں غرور کرنے لگی اور کہنے لگے کہ ہم سے بڑھ کر قوت میں کون ہے۔ قوم عاد کے 13 خاندان تھے۔ عمان سے لے کر یمن تک ایک طویل علاقے میں ان کی بستیاں تھیں۔ سرسبز و شاداب کھیت، پھلوں پھولوں سے لدے باغات، میٹھے پانی کی بل کھاتی نہریں، خوبصورت آبشاریں اور تندرست و توانا مضبوط قداور جسامتیں، انہی سب نعمتوں نے انہیں شدید گھمنڈ میں مبتلا کر رکھا تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو راہ راست پر لانے کے لیے بڑی جدوجہد کی، لیکن قوم عاد کے لوگ آپ کو جادوگر اور سحر زدہ شخص خیال کرتے تھے کہ جنہیں ان کے پتھر کے باطل خداؤں نے دیوانہ بنا دیا تھا۔ بالآخر وہ لمحہ بھی آ گیا کہ جب حضرت ہود علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں دعا فرمائی کہ اے میرے پروردگار، انہوں نے مجھے جھوٹا کہا ہے، اب تو ہی میری مدد کر۔ فرمایا، اے نبی، یہ تھوڑے ہی عرصے میں اپنے کیے پر پچھتانے لگیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا قبول فرمائی اور قوم عاد پر عذاب کی ابتدا ہو گئی۔ بادلوں کے فرشتے کو حکم ملا کہ اب بارش نہ برسائی جائے۔ چشموں کے فرشتوں کو حکم ملا کہ ان کے چشموں اور آبشاروں کو خشک کر دو۔ دیکھتے ہی دیکھتے شادابی ویرانی میں بدلنے لگی، مویشی مرنے لگے، اناج ناپید ہو گیا، پوری قوم خشک سالی کا شکار ہو کر بدحال و پریشان ہو گئی۔ یہ سلسلہ مسلسل 3 سال چلتا رہا۔ نبی علیہ السلام سے قوم کی یہ پریشانی دیکھی نہ جاتی۔ وہ مسلسل نصیحت کرتے رہتے اور فرماتے، اے میری قوم، اپنے پروردگار سے بخشش مانگو، پھر اس کے آگے توبہ کرو، وہ تم پر آسمان سے بارش برسائے گا اور تمہاری طاقت و قوت میں اضافہ فرمائے گا۔ اس زمانے میں یہ دستور تھا کہ قوموں کو جب کوئی مشکل آ گھیرتی تو وہ بیت اللہ شریف جا کر اللہ کے آگے آہوازاری کرتے اور ان کی مشکل رفع ہو جاتی، یعنی کافر قومیں بھی اس حقیقت کو تسلیم کرتی۔ چنانچہ قوم عاد کے 70 سرکردہ افراد مکہ مکرمہ پہنچے، جہاں قوم عمالق کے معاویہ بن بکر کی حکومت تھی۔ معاویہ کی ماں کا تعلق قوم عاد سے تھا۔ معاویہ نے ان کی خوب آؤ بھگت کی۔
وہ لوگ ایک ماہ تک وہاں رہے اور بارش کے لیے دعائیں مانگتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر 3 رنگوں کے بادل بھیج دیے، سفید، سرخ اور سیاہ۔ پھر آسمان سے ندا آئی کہ ان میں سے ایک کو منتخب کر لو۔ کیل نے سیاہ بادل کو پسند کر لیا کیونکہ وہ خوب بارش برسانے والا تھا۔ پھر ندا آئی کہ تو نے ہلاکت و تباہی کو پسند کر لیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سیاہ بادلوں کو قوم عاد کی جانب ہانک دیا، جسے دیکھ کر پوری قوم خوشی کے شادیانے بجانے لگی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جب انہوں نے اس عذاب کو دیکھا جو بادل کی صورت میں ان کے میدانوں کی طرف آ رہا تھا تو کہنے لگے، یہ تو بادل ہے جو ہم پر برس کر رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نہیں، بلکہ یہ وہ چیز ہے جس کے لیے تم جلدی کرتے تھے، یعنی آندھی جس میں درد دینے والا عذاب بھرا ہوا ہے۔ یہ ہر چیز کو اپنے پروردگار کے حکم سے تباہ کیے دیتی ہے۔ گناہ گار لوگوں کو ہم اسی طرح سزا دیا کرتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اس تیز ترین آندھی نے قوم عاد کا ستیہ ناش کر دیا۔ اللہ نے یہ عذاب 7 رات اور 8 دنوں تک مسلسل جاری رکھا۔ اس آندھی نے کسی جاندار کو زندہ نہیں چھوڑا۔ غاروں، پہاڑوں، گھروں، محلات اور قلعوں کے اندر سب کو فنا کر ڈالا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ آندھی جس کے ذریعے قوم عاد ہلاک ہو گئی تھی، اللہ نے ان کے اوپر صرف انگوٹھی جتنی جگہ کے مثل ہوا کھولی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس خوفناک آندھی سے حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو محفوظ رکھا، کیونکہ انہوں نے اللہ کے حکم سے حزیرہ نامی ایک بستی میں پناہ لے لی تھی۔ چنانچہ عذاب ان تک نہیں پہنچا اور وہ امن و سکون سے رہے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ، لوگ تو بادل دیکھ کر خوش ہوتے ہیں کہ اب بارش ہوگی، لیکن آپ کے چہرہ مبارک پر تشویش کے آثار نظر آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ اس بادل میں عذاب نہیں ہوگا، جبکہ قوم عاد ہوا کے عذاب سے ہلاک کر دی گئی تھی۔ اس قوم نے بھی بادل دیکھ کر کہا تھا کہ یہ بادل ہے جو ہم پر بارش برسائے گا۔ پروردگار عالم نے قرآن کریم میں قوموں کی تباہی کے جو واقعات بیان فرمائے ہیں، ان کا اصل مقصد یہ ہے کہ بنی نوح انسان اور خاص طور پر امت مسلمہ ان سے سبق حاصل کرے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو طاقت و قوت، مال و دولت، شان و شوکت سمیت دنیا کی ہر نعمتوں اور آسائش انہیں عطا فرمائی، لیکن جب انہوں نے نافرمانی کی، اپنے نبی کی بات ماننے سے بار بار انکار کیا، تو اللہ نے انہیں نیست و نابود کر دیا۔ ہم سب کو بھی انفرادی اور اجتماعی طور پر اپنے روزمرہ کے معاملات کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ کہیں ہم جان بوجھ کر یا انجانے میں اللہ اور اس کے نبی کی نافرمانی کے مرتکب تو نہیں ہو رہے۔